والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد المصطفى الامین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار، احمد مختار، مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، ایک مہینے کی چھٹی کے بعد جو رمضان کے نام پر ہمیں ملی تھی، دوبارہ درس حدیث کی اس نورانی محفل کو سجانے کا ہمیں موقع نصیب ہوا ہے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل۔ دیکھیے، دو فصلیں بیان کی جا چکی، فصل اول، فصل دوم۔ اب یہ ہے فصل سوم، تیسری فصل۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ لأن اليہود والنصارى یؤخرون، رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اسی لیے ہم نے کہا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین لا یزال الدین ظاہر، دین برابر غالب رہے گا، غالب رہے گا یعنی اوپر رہے گا، سپیریئر رہے گا، جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں۔ ما عجل الناس الفطرہ، جب تک لوگ جلدی افطار کریں گے۔ لأن الیہود والنصارى یؤخرون، کیونکہ یہود اور نصارہ یہ افطار میں دیر کر دیتے ہیں۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا، وابن ماجہ، اور امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا۔ حدیث کی دو کتابیں ہیں جو صحاح ستہ میں داخل ہیں، ایک ہے سنن ابو داود اور دوسری ہے سنن ابن ماجہ۔ تو دو کتابوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے افطار جلدی کر لینے کی تاکید کر رہے ہیں۔ جب تک لوگ جلدی افطار کریں گے دین غالب رہے گا، جب لوگ اس عادت کو چھوڑ دیں گے تو دین نیچے اتر جائے، دین مغلوب ہو جائے۔ افطار میں جلدی کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ افطار میں دیر کر دیتے۔ تو جو بھی عادت یہودیوں اور نصرانیوں کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر عادت سے پرہیز کیا ہے، کیونکہ قوم ایسی ہے جس سے خدا ناراض، پھر ایسی قوم کی عادتوں کو ہم کیوں اپنائیں؟ یہودیوں کی قوم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ غیر المغضوب علیہم، وہ ایسے جن پر اللہ کا غضب اتر گیا، اور نصرانیوں کے بارے میں کہا ولد ضالین، وہ تو صحیح راستے سے بھٹک چکے۔
پھر ان کی عادتوں کو ہم کیوں اپنائیں؟ ہم ایسی عادتوں کو اپنائیں جو ان سے الگ تھلگ رہیں اور ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ انسان یہودی نہیں ہے، نصرانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مسلمان ہے۔ تو جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں، تو جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی افطار کا وقت آ جائے افطار کر۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت افطار پہلے کرتے ہیں، پھر مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر افطار میں دیر لگانا ہوتا تو ہم نماز پڑھ لیتے، 3 رکعت نماز کے لیے 3 منٹ کافی ہے، چھوٹے چھوٹے سورے پڑھیں گے، پھر 2 رکعت سنت پڑھ لیں گے تو 5-10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا، پھر افطار کر سکتے ہیں۔ مگر ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں افطار میں جلدی کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی ہوتی ہے، جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ وقت آنے سے پہلے افطار کرنا۔ وقت آنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، اے مومنو تم اپنا روزہ پورا کرو، الی اللیل، رات لگنے تک روزہ رکھو۔ رات کب لگتی ہے؟ جب سورج اچھی طرح ڈوب جائے۔ کچھ ڈوبا، کچھ نظر آتا رہا تو بھی رات نہیں آئی۔ تو اسی لیے ہمارے علماء نے غروب کا جو وقت لکھا ہے اس سے 10 منٹ بعد افطار کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے، کیونکہ 10 منٹ میں سورج اتنا چھپ جاتا ہے کہ تقریباً اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اگر عین غروب کے وقت کیا جائے تو پھر یہ شک کی بات ہو جائے۔ جیسے غروب ہے 6:16 بعض لوگ 6:16 کو ہی افطار کرتے ہیں، مگر اس وقت ابھی آسمان میں سورج کی سرخی باقی رہتی ہے، حدیث پہ عمل کرتے ہیں جلدی۔ بھائی مغرب کی نماز جلدی پڑھو گا یہ مطلب نہیں کہ مغرب کا وقت آنے سے پہلے مغرب پڑھ لو، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ امتحان جلدی شروع کرو کا مطلب کیا ہے؟ امتحان لکھنے کا وقت 10 بجے ہے تو 10 ہوتے ہی امتحان لکھنا شروع کرو۔ نہیں 10 کے پہلے میں لکھنا شروع کر دوں گا کوئی بولا تو پھر وہاں کا جو انویجیلیٹر ہے، یعنی جو سپروائزر، اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، ابھی ٹائم شروع نہیں ہوا۔ تو افطار میں جلدی کرو کا مطلب وقت جو ہی آیا تمہیں یقین ہو گیا کہ دن چلا گیا، رات آ گئی، تو جلدی افطار کر لو۔ تو افطار جلدی کرنے کی وجہ سے ہم نماز میں کچھ تاخیر کر دیتے ہیں۔ افطار کرنے میں 5 منٹ لگ جاتے ہیں تو مغرب کی نماز 5 منٹ بعد ادا کی جاتی ہے۔ تو افطار جلدی کرنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے غلبے کا سبب بتا، یعنی تمہارا دین غالب رہے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً ایک نصیحت کر رہے ہیں۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ اگر دین کو اوپر رکھنا ہے تو دین کے شاعر کو اوپر رکھو، یعنی دین کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں پر قائم رہو۔ ارے یہ چھوٹی چیز ہے، اس کی کیا ضرورت؟ افطار جلدی کر لینا بہتر ہے، کچھ دیر بھی کر لوں تو کیا ہے، ایسا مت سوچو۔ کیونکہ یہ دین جو ڈھیلا ہوتا ہے فرضوں کے چھوڑنے ہی سے نہیں، نفلوں کے چھوڑنے سے ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے افطار میں جلدی کرنا یہ ایک بہتر عمل ہے، سنت عمل، فرض نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے دیر بھی ہو گئی، افطار کے لیے پانی بھی نہیں ملا، کھجور بھی نہیں ملا، تو کچھ دیر لگ گئی، مثلاً آپ گاڑی میں ہیں، گاڑی میں آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا یہاں تک کہ گاڑی منزل پہ رک جائے، اترنے کے بعد ہی آپ پانی خرید کر پی سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر آپ کا روزہ نہیں گئے، آپ گنہگار بھی نہیں ہوئے۔ مگر جب آپ پابندی کر سکتے ہیں،
آپ کے گھر میں ہیں یا محلے کی مسجد میں ہیں تو آپ افطار جلدی کریں، اور جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وقت آ جانے کے بعد فوراً کر، وقت آنے کے پہلے کریں گے تو افطار کی سنت کیا آپ کا روزہ ہی ختم ہو جائے اگر پہلے کر لیں گے تو، کیونکہ رات تک روزہ رکھنا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ پورا کرو، یعنی رات لگنے تک۔ رات کب لگے گی؟ جب سورج اچھی طرح ڈوب جائے۔ یہود و نصارہ دیری لگ کرتے ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی نیکی ہے، افطار میں دیری لگانا بہت بڑی نیکی ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری کے بغیر روزہ رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ سحری کسی وجہ سے آپ نہیں کر سکے، نیند لگ گئی، آپ نے سحری کے بغیر روزہ رکھ لیا تو آپ کا روزہ درست ہے، مگر آپ ارادہ ہی یہ کرتے ہیں کہ میں سحری کیے بغیر روزہ رہوں گا، پھر لوگوں میں جتاؤں گا کہ میں اتنا بڑا بہادر ہوں کہ وداؤٹ سحر میں روزہ رکھتا ہوں، روزے سحر کے بغیر میں روزہ رکھتا ہوں، کئی صاحب بڑا آدمی ہوں۔ ارے اللہ کے سامنے بڑائی بتانے والا کہاں بڑا ہے؟ ماش کے بڑے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، سڑا بڑا ہو جائیں، اللہ کے سامنے بڑائی جتا رہے ہو۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ سحری کھاؤ تو کھاؤ، وہاں کیا استغنا کر رہے ہیں، لاپرواہی کر رہے ہیں؟ تو میں سحری کو اٹھنا، اس لیے میں سحری کا سوچتا نہیں، سو جاتا پڑھ کر، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ سحری سنت ہے، اسی طرح افطار بھی سنت ہے، بھائی جلدی کر کو لوگ 6:30 بجے سے افطار کر لیں، میں ویسا نہیں با، آرام سے 9 بجے کھاتا میں بڑا، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو یہود و نصارہ ایسی شانداری کرتے تھے، دیر سے افطار کریں گے اور ایک دوسرے پہ فخر کریں گے، تو کب کیا افطار؟ 7 بجے، اتنا جلدی کر لا، میں 8 بجے کرا، تو 8 بجے کرا کہ میں 9 بجے کرا۔ یہ شانداری، تفاخر، اسے کہتے ہیں تفاخر، یہ ایک دوسرے پہ فخر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سب بندے خدا کے بیٹھو، مولا رزق دینا تیرا کام ہے، تیری حکمت تھی کہ تو نے اتنی دیر مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اب جو ہی تو رزق کھانے کا حکم دے رہا ہے، میں تیرا بندہ 1 سیکنڈ دیر نہیں کروں گا، فوراً رزق کھاؤں گا، کیونکہ پہلے میری مرضی سے کھاتا ہوں، مولا اب تیری مرضی سے کھا رہا ہوں۔ روزہ رکھ کر روزے دار یہ گھونٹ جو پانی پیتا ہے ضرورت کے لیے نہیں پیتا، رب کی رضامندی کے لیے پیتا ہے، یہ گھونٹ پانی 14 گھنٹے بھوکا رہنے والا اور ایک 10-15 منٹ کیوں بھوکا نہیں رہ سکتا ہے۔ یہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک لطیفہ بتایا، لطیفے کا مطلب جوک نہیں، ایک باریک بات۔ انہوں نے کہا کہ میں میڈیکل سائنس کے ذریعے اس حدیث پہ غور کیا، میڈیکل سائنس، جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے 14 گھنٹے تو اس کا معدہ سکڑ جاتا ہے اور وہ جلدی کام نہیں کرتا، دھیرے دھیرے ہی کام کرے گا۔ اس میں اگر غذا ہم ڈالیں تو غذا کو ہضم کرنے میں کچھ وقت لگے گا، اس لیے فوراً اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جیسے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یوں مان لیجئے کہ آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، لگاتار 2-3 سال آپ موٹر سائیکل نہیں چلائے، اس کے بعد آپ موٹر سائیکل لے کر ایک دم اڑیں گے تو گر جائیں گے۔ شروع میں آہستہ ہی چلانا پڑے گا پریکٹس ہونے تک، تو وہی حال معدے کا ہو جاتا ہے، 14 گھنٹے کے بعد وہ اچھا سوکھ جاتا ہے۔ تو جلدی افطار کرو کا مطلب اتنا زیادہ مت کھاؤ، آدھا گھنٹہ بیٹھ کر مت کھاؤ، 2 منٹ میں جلدی کھا کر کے آ جاؤ، تاکہ معدے میں بس 3 کھجور جائیں یا تھوڑی سی غذا جائے اور معدے کے لیے ہضم کرنے میں آسانی ہو جائے۔ یہاں جلدی کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ کم کھاؤ، کم کھائیں گے تو جلدی کھائیں گے۔ افطار کے موقع پر کم کھاؤ، افطار کے وقت پر بریانی بھی رکھ لیا، شیخ کباب بھی رکھ لیا،
یہ بھی چڑھایا وہ بھی چڑھایا، کھانے کے بعد بے قرار ہو گئے، تراویح پڑھنے کی بھی طاقت نہیں، اب جا کے سوتا، ایسا سوتا، پھر بدہضمی ہو جاتی۔ تو شروع میں نرم غذا کھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غذا کی تجویز کی ہے وہ دو، یہ کھجور، دوسرا پانی۔ کھجور میٹھی غذا ہے، نرم غذا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری صحت کو بگاڑنے والی ہو۔ پھر پانی، اسے تر کرنے والی چیز، اسے بھگونے والی چیز۔ بس یہ کھجور یا 3 کھجور کھا لو، یا کوئی غذا بھی کھانا ہے آپ کو، چند پھل کھا رہے ہیں تو کم مقدار میں کھاؤ، زیادہ مقدار میں مت کھاؤ۔ یہاں کم مقدار میں کھاؤ کہنے کے بجائے حضور نے کہا کہ جلدی کھا کر اٹھ جاؤ۔ جلدی کب کھائے گا آدمی؟ کم کھائے۔ جیسے کوئی دسترخوان پر فوراً ہاتھ دھو لیتا تو ہم بولتے کیا بھائی بہت جلدی کھا لے، کیا مطلب؟ بہت کم کھائے نا تو۔ جلدی کھا لے کا مطلب کیا؟ کم کھائے۔ تو افطار کے وقت کم کھاؤ، پھر نماز پڑھنے کے بعد ایک آدھا گھنٹہ گزر جائے گا تو تمہارا معدہ اسے مشق ہو جائے گی، وہ ہلکی اور معمولی غذا کو ہضم کر کے کچھ تیار ہو جائے گا، اس کے بعد کھاؤ تو ہضم کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ ایک حکمت ایک ڈاکٹر صاحب نے بتائی تھی۔ ہمارے حضور کی بات ایسی معنی خیز ہے کہ ڈاکٹر اپنی سوچ کے مطابق مطلب نکال لیتا ہے، انجینئر اپنی سوچ کے مطابق مطلب نکال لیتا ہے، یہ قانون ساز ایڈوکیٹ اپنی سوچ کے مطابق نکال لیتا ہے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حکیم ہیں کہ آپ کی ہر بات میں ہزاروں حکمتیں۔ تو اس حدیث کو اب یہاں پر جو یؤخرون ہے، دیر لگاتے یہود و نصارہ، اس کا مطلب بہت دیر تک بیٹھ کر کھاتے 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 6:30 بجے افطار شروع کرے تو 7:30 تک بیٹھ کر کھاتے، اس کے بعد ہی اٹھتے۔ تو اتنی زیادہ کھانا، اتنا زیادہ وقت کھانا یہ صحت کے لیے برا ہے۔ فوری غذا کم رہے، اسی لیے پرانے حکیموں نے کہا ناشتہ بقدر بادام، ناشتہ بقدر بادام۔ ناشتہ کیا ہے؟ پہلی غذا۔ رات بھر روزہ رہتے، صبح ناشتہ کرتے نا، ہم اس فاسٹ کو بریک کر دیتے، بریک فاسٹ نام رکھ دیا اس کا۔ بریک فاسٹ کا معنی کیا؟ روزہ توڑنا۔ فاسٹ کا معنی روزہ، بریک فاسٹ روزہ توڑنا۔ رات بھر سوتے رہے، کچھ نہیں کھائے، صبح اٹھ کے پہلی غذا جو کھائیں گے وہ بقدر بادام، یعنی بادام کی مقدار میں۔ اس کا مطلب نہیں بادام اتنا رہتا اتنا ہی کھانا، یہ مطلب نہیں ہے، ایک مثال کے لیے، یعنی وہ ہلکی پھلکی غذا رہے ناشتے میں۔ پھر ایک وقت گزر جائے، 2-3 گھنٹے گزر جائیں، دوپہر کا وقت آئے، تب زیادہ غذا کھاؤ تو صحت کے لیے اتنا برا نہیں۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں۔ وعن ابی عطیہ قال دخلت انا ومسروق على عائشة فقلنا يا ام المؤمنين رجلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الافطار ويؤخر الصلاة قالت ايهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله بن مسعود قالت هكذا صنع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والآخر ابو موسیٰ رواہ مسلم۔ حضرت ابو عطیہ یہ حدیث سنا رہے ہیں۔ یہ ابو عطیہ جو ہے یہ صحابی نہیں، یہ کون ہے؟ تابعی۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی۔ حضرت ابو عطیہ کہتے ہیں کہ میں اور مسروق یہ ان کے دوست ہیں، وہ بھی ایک تابعی ہے، دونوں تابعی۔ اب تابعی کو شبہ پیدا ہو جائے تو اپنا شبہ دور کرنے کے لیے کس کا دامن پکڑے گا؟ وہ صحابی کا دامن پکڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتا تو وہ خود صحابی بن جاتا۔ اب تابعی جتنے ہیں وہ صحابہ سے رہبری حاصل کرتے، گائیڈنس حاصل کرتے۔ تو یہ دو تابعی بڑے زبردست، ایک کا نام ابو عطیہ، دوسرے کا نام مسروق۔ یہ دونوں
ان دونوں میں اختلاف ہو جاتا، یعنی ڈسکشن ہوتا ہے ان کے درمیان، مباحثہ ہوتا، افطار جلدی کرنا دیری کرنا، فوراً افطار کر کے فوراً نماز پڑھنا، یا دیری سے افطار کر کے دیری سے نماز پڑھنا، یہ بحث ہوئی۔ اب یہ پریشانی کون دور کریں گے؟ کوئی نہ کوئی صحابی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیوی، تو یہ دونوں بی بی عائشہ کے پاس چلے جاتے ہیں، چاہ کے عرض کرتے ہیں اے ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، اللہ نے جو کہا قرآن میں وازواجہ امہاتہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، تو قرآن کے دیے گئے اس لقب سے صحابہ اور تابعین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے خطاب کرتے تھے، اے ام المومنین۔ دو شخص ہیں، یہ دونوں صحابی ہیں، دونوں صحابی ہیں، اس میں ایک صحابی افطار جلدی کر کے جلدی نماز پڑھے، یعنی جو ہی افطار کا وقت آیا فوراً کچھ نہ کچھ کھا کر پی کر، کھجور کھائے، پانی پیے اور فوراً مغرب کی نماز پڑھنی چلے گئے۔ اور دوسرے ایک صحابی ہیں یؤخر الافطار و یؤخر الصلاۃ، وہ آرام سے افطار کرتے، بہت دیر تک بھی کرتے، دیر شروع کرتے اور کھانے میں بھی دیری لگاتے، یہاں تک کہ یؤخر الصلاۃ، نماز بھی دیری سے پڑھتے۔ اب یہ دونوں صحابی ہیں، اب ہم کس کو صحیح مانیں کس کو غلط مانیں؟ دونوں صحابی، دونوں کا درجہ ایک ہے۔ اب آپ جو ہیں اہل بیت ہیں، حضور کی زوجہ، آپ زیادہ جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، اے ام المومنین آپ جانتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی تربیت حضور نے کی تھی، ان کی باتوں میں کیسی حکمت ہے دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں میں جلدی افطار کرنے والے صحابی کون ہیں اور جلدی نماز پڑھنے والے صحابی کون ہیں، ان کا نام بتاؤ۔ ایہما یعجل الافطار ویعجل الصلاۃ، ان دونوں میں کون جلدی افطار کرتے اور کون جلدی نماز پڑھتے؟ قلنا، ہم دونوں نے کہا عبداللہ بن مسعود، ان کا نام عبداللہ بن مسعود ہے، یہ بڑے فقیہ صحابی، بڑے سمجھدار، اکثر پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے حضور کے ساتھ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسائل پوچھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے پوچھو۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل نکالے ہیں ان حدیثوں سے نکالے ہیں جن حدیثوں کو عبداللہ بن مسعود نے نقل کیا۔ اسی لیے حنفی مذہب کو مسعودی مذہب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اصل عبداللہ بن مسعود ہے، اور عبداللہ بن مسعود کی اصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر بی بی عائشہ نے کہا قالت ہاکذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، بات ختم ہوگی۔ وہ جو دیری سے کرتے ہیں افطار، ان کا نام بھی نہیں پوچھا، ارے ان کا ذکر ہی تم کیوں کرتے ہو؟ صحابی ہیں، قابل احترام ہے، ان سے کچھ خطا بھی ہو گئی تو ان کے احترام میں کمی مت کرو۔ مشہور بات ہے، خطائے بزرگاں گرفتن خطا، بزرگوں کی غلطی پکڑنا خود ایک غلطی ہے۔ میرے ایک استاذ تھے، میری ایک عادت تھی، عمر چھوٹی تھی، ایک عادت یہ تھی کہ کوئی بھی غلط بات استاذ کے منہ سے نکلتا تو فوراً میں بولتا تھا۔ یہ ہمارے استاد حساب پڑھانے والے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فارسی کے ماہر تھے، یہ عجیب بات، پڑھاتے تھے میتھمیٹکس، فارسی کے شاعر تھے۔ نصیب سے ایسے اساتذہ ملے تو آ کر مجھ سے کہیں گے، میرا نام لگا، خطائے بزرگاں گرفتن خطاس۔ اسکول کے پڑھنے کے زمانے میں بزرگوں کی خطا پکڑنا خطا ہے۔ بھلے 4 اور 4 مل کر 10 ہوتے ہیں، بھلے 4 میں 4 ملا تو کتنا ہوگا؟ 8 ہوگا نا، 4 بھی 4 10 بولیں گے،
کیا بول رہا ہے؟ کیا بھی نہیں صحیح ہے، آپ صحیح رستے پہ آیا تھے. نہیں تو ہماری عادت ہے، ہاں وہ کیسا ہو، 4 میں 4 8 نہ، آپ 10 ڈالے، آپ غلط لکھ دیے بول دیتے. اس کی تربیت. تو یہاں پر بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، جو صحابی صحیح عمل کرتے تھے ان کا نام پوچھا، جس صحابی سے خطا ہو گئی ان کا نام ہی نہیں پوچھا. مگر لوگ کہاں صبر کرتے ہیں، وہ کون ہے، وہ صحابی کون ہے؟ تو ان دونوں نے ان کا نام بتا دیا. والآخر ابو موسیٰ، دوسرے صحابی جو تھے وہ ابو موسیٰ اشعری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی صحابی تھے، مگر اس مسئلے میں انہوں نے اس بات کا دھیان نہیں کیا. انہوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس کی تاکید نہیں کی، ان کے ذہن سے بات نکل گئی. مگر علماء کہتے ہیں کہ بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یہ اطلاع ملی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایسا فرمایا ہے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنا عمل بدل دیا، اپنا عمل بدل دیا. مگر ہم چھوٹے ہیں، ہم کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں بات کرنے کا بالکل حق نہیں ہے، کیونکہ ان کی غلطی ہماری نیکی پہ بھاری، ان کی خطا ہماری نیکی پہ بھاری. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا جنت میں یہ پھل مت کھاؤ، اس درخت کے قریب مت جاؤ، وہ گئے، ان سے ہوئی خطا، مگر ان کی خطا ہماری نیکی پہ بھاری. ان کی وہ مبارک خطا نہیں ہوتی تو یہ دنیا آباد نہیں ہوتی. دنیا آباد کرنے کے لیے ان سے خطا ہو گئی، ان کی خطا ہمارے حق میں عطا ہو گئی، ورنہ ہم پیدا ہی نہیں ہوتے تھے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. اس امام کا نام ہی مسلم تھا، امام مسلم. بعض لوگ کہتے ہیں مسلمان نے روایت کیا، تو کسی روایت کو غیر مسلم بھی روایت کرتا ہے کیا؟ ایسا مطلب نہیں ہے. یہ مسلم جو ہے ان کا لقب نہیں ہے، نام ہی مسلم ہے ان کا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین.